یہ شہر خاموشاں ہے، یہاں باتیں نہیں کرتے، روتے ہیں یہاں ہنس ہنس کے ملاقاتیں نہیں کرتے۔ گزرتی ہے جو ان پہ اگر تجھے خبر ہو، گزرتی ہے جو ان پہ اگر تجھے خبر ہو، روتے ہوئے دن رات تیرا ایک ایک بسر ہو، پڑھ کر کوئی بھیجے یہ دعا ڈھونڈ رہے ہیں، پڑھ کر کوئی بھیجے یہ دعا ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کے رشتوں میں وفا ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے، ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی، میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی۔ پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں، پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں، ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی فکر ہو گئی، ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی فکر ہوگی، جو ہی شام ہوگی ہر پیشانی پریشانی بڑھ جائے گی، جو ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی، کتنے مہمان آ گئے ان کو سلانے کی فکر ہوگی، کتنے مہمان آ گئے ان کو سلانے کی فکر ہوگی، پھیکے چاول بنائیں گے سب گوشت بنائیں گے، پھیکے چاول بنائیں گے سب گوشت بنائیں گے، سب کو برادری میں عزت بنانے کی فکر ہوگی۔ عزیزان محتشم، یہی مختصر سی زندگی ہے۔ آج انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، لیکن یہ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن جب ہم مر جائیں گے سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی، کسی کو پراپرٹی کی فکر پڑ جائے گی، کسی کو لین دین کی فکر پڑ جائے گی، کوئی لوگوں کو اچھا کھانا کھلانے کی فکر میں ہوگا، کوئی دفنانے کی فکر میں ہوگا کہ جلدی سے دفنا لو، مولوی صاحب آ گئے ہیں، پیر صاحب آ گئے ہیں، شاہ صاحب آ گئے ہیں، جلدی کریں جنازہ پڑھ لیں، جلدی کریں شاہ صاحب نے جانا ہے، پیر صاحب نے جانا ہے، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ لیکن پھر وہ بندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتا ہے کاش تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ وہ اگر گناہ گار ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے کہیں نہ لے کے جاؤ، مجھے نہ لے کے جاؤ، یہ میرا گھر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع سے مدینہ شریف کا ایک قبرستان ہے، اس کا نام الغرقد کے نام پہ ہے، وہاں سے گزرے تو کہا، او قبر والو تمہیں کیا پتا، تم تو مر گئے، تمہاری بیویوں نے اور شادیاں کر لیں۔ اہل عرب میں رواج تھا، ایسا نہیں تھا جس کا خاوند فوت ہوتا وہ اور شادی کر لیتی۔ کہنے لگے، اے مرنے والو تمہاری بیویوں نے اور شادیاں کر لی ہیں، تمہاری پراپرٹی تقسیم کر لی گئی ہے، تمہارے گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے عمر ہم نے اپنے رب کے لیے جو آگے بھیجا تھا آج وہ ہمیں مل گیا ہے۔ میرے بھائی، جو آپ اپنے رب کے لیے آگے بھیج دیں گے انشاءاللہ آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، اسے رب کی عبادت میں گزاریں، رب کی اطاعت میں گزاریں، رب کی فرما برداری میں گزاریں۔ یاد رہیں یہ سب مٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، ملازمت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جب آدمی مرتا ہے تو مرتے ساتھ ہی اس کی 3 چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اس کا نام بدل دیا جاتا ہے، اس کے نام سے اس کا نام مردہ بن جاتا ہے، اس کے لباس سے اس کا لباس کفن بن جاتا ہے، اس کے بنگلے اور کوٹھی سے اس کی جگہ قبر بن جاتی ہے۔ تو یہ سب نظام انسان کا بدل جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک مایا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا، لوگوں یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے ایک دھوکہ ہے، یہ تمہارے لیے ایک دکھلاوا ہے، ایک فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی یہ متاع ہے، یہ کھیل کود ہے، یہ لب و لہب ہے، یہ لہو لعب ہے، اس سے بچیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ انسان دنیا میں کیوں آیا تھا؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔
لیکن کما کر کیا رہا ہے؟ دنیا کو راضی کرنے میں۔ دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، یہ ذہن سے نکال دے دنیا خوش ہو جائے گی۔ دنیا نے کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں۔ بیوی ساری زندگی خاوند کی خدمت کرتی رہے، خاوند نہیں کہے گا بھی تو میری خدمت کر لی اور میں خوش ہو گیا ہوں۔ جی والدین ساری زندگی لگاتے ہیں بچوں کی خدمت کرنے میں، آخر وہی بچے آ کے کہتے ہیں ابا کوئی ڈھنگ کا کام کر دیتا تو آج ہمارے بھی مزے ہوتے۔ تو یہ دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی ہے۔ استاد اپنا دن رات ایک کر کے اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، انہیں اچھا بناتا ہے، بالآخر وہی شاگرد کہتے ہیں استاد جی آپ نے مجھے اچھا نہیں پڑھایا، آپ نے مجھے ایسا نہیں کیا۔ امام ساری زندگی ایک مسجد میں نمازیں پڑھاتے پڑھاتے گزار دیتا ہے، وہ نمازی امام کی کبھی قدر کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ دنیا کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا، اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔